یقیناً بہت سارے اسلامی بھائی بعض اوقات یہ اطلاع ملتی ہے کہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی بے اولاد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، ایک مقروض کا واقعہ آئیے سنتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بارے قرض میں دب چکا تھا اور قریب تھا کہ اسے گرفتار کر لیا جاتا، اس کی اس قرض کے بوجھ سے نجات کی صورت کیا بنی آئیے سنتے ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوست کو، جاننے والے کو قرض دیا اور وہ قرض کی رقم تھی 3000 دینار، اور ایک وقت طے ہو گیا کہ اس وقت کے اندر آپ یہ رقم واپس لوٹا دیں گے۔ جب ٹائم پورا ہو گیا، مطالبہ کیا گیا کہ میری رقم دے دیجیے، مگر جس نے رقم لی تھی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں پیسے تو دوں گا مگر وقت نہیں بتا سکتا، پیسے ہیں نہیں میرے پاس۔ قرض لینے والے نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ یہ شخص اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور اب یہ واپس نہیں لوٹا رہا۔ قاضی نے بلایا، جج کے پاس پہنچے، جج نے 30 دن کا وقت دیا کہ آپ 30 دن کے اندر اس کی رقم اسے لوٹا دیں۔ اب وہاں تو آرڈر دے دیا گیا جج عدالت کی طرف سے۔ گھر آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص نے شاید یہ کہیں پڑھا ہوا تھا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس پر کوئی مصیبت ہو اور پریشانی ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر درود پڑھے کہ مجھ پر درود پڑھنا پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا کہ 3000 دینار کہاں سے لاؤں گا، اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ اس نے کیا کیا، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن تک، ایک مہینے کا ٹائم ملا تھا، 27 دنوں تک روزانہ درود پاک یہ پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ اور جب 28ویں رات وہ سویا تو خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو کچھ امید بندھی، لیکن سوچنے لگا کہ صرف آواز سے کیا کام ہوگا، مطلب کسی کو جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ خواب میں مجھے آواز آئی ہے کہ آپ میرے پیسے دے دیں۔ پھر 28واں دن بھی درود پڑھتے پڑھتے گزرا۔ اب خواب میں جب آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں 28 دنوں سے روزانہ مسلسل درود پاک پڑھے جا رہا تھا، میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، کچھ اس طرح فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب صبح اٹھا تو بہت خوش، پیارے آقا کا دیدار جو ہوا تھا، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر علی بن عیسیٰ نے مجھ سے کوئی نشانی مانگ لی تو میرے پاس نشانی کیا ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر فرمایا کہ میرا قرض دے دو، وہ نہ مانا تو۔ اسی تذبذب میں، اسی ہیجیٹیشن میں وہ آخری دن جو 29واں دن تھا وہ بھی گزر گیا اور 30ویں رات آ گئی۔ اور یاد رہے کہ اب جو صبح آنی ہے وہ عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اب جب وہ رات آئی تو پھر سویا، خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جلوہ دکھا دیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ اس نے عرض کی حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر اس نے کوئی نشانی مانگنی تھی تو میں اسے کیا نشانی بتاتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، جب علی بن عیسیٰ کے پاس جانا، میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ آپ، نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے اور آپ کے کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اب صبح اٹھا تو سیٹسفائی، بہت خوش، کیونکہ اب تو نشانی بھی مل گئی تھی۔ صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وزیر صاحب اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھے تھے، تو کہا حضور میں آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہوں۔ کس کا پیغام لایا ہوں؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ اچھا، وہ عاشق رسول وزیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آئیے فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے
اور آ کر فرمایا کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو وزیر کہتا ہے کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے ہاں نشانی بھی لایا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بھی بتائی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد۔ جب تک وہ درود کمپلیٹ نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، آپ اس وقت تک کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اللہ غنی۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا وزیر ہوگا جو روزانہ 5000 بار صبح صبح درود پڑھتا ہوگا، کیسا عاشق رسول ہوگا۔ جب ایک عاشق رسول کو یہ پتا چلا کہ میرے درود بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئے ہیں، نبی پاک نے جبھی تو پیغام بھجوایا نا، سبحان اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا پہلے اس نے، اور اپنے تخت سے کھڑا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اس عاشق رسول کو بٹھا کے خود اندر چلا گیا۔ اب واپس آیا اور 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہ پہلے 3000 تو لیجئے، میرے آقا کا حکم، لبیک یا رسول اللہ، نبی پاک کا حکم، یہ لے لیجئے۔ دوسرے 3000 دینار اس بات کے لیجئے کہ آپ میرے گھر پر آئے اور آپ نے قدم رنجا فرمایا، اور اگلے 3000 دینار اس بات کے لے لیجئے کہ کچھ کاروبار شروع کیجئے اپنے بچوں کے لیے، اور دیکھیں ایک وعدہ بھی کر کے جانا کہ اب زندگی میں کبھی بھی کوئی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اچھا، اب یہ عاشق رسول 9000 دینار لے کر عدالت پہنچا۔ عدالت میں وہاں ہو سکتا ہے کہ یہی سوچا جا رہا ہو کہ بڑا غریب ہے، پہلے ہی کہہ رہا تھا کچھ مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسے تو دے ہی نہیں سکے گا، آج گرفتاری کرنا ہے اس کو۔ اس نے جاتے ہی جا کر جج کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے۔ جج نے کہا پہلے یہ بتاؤ لائے کہاں سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ہی نہیں ہے، میں بالکل کلاش ہو گیا ہوں، اتنی بڑی رقم ودن اے منتھ، ایک مہینے میں لے کے کدھر سے آیا؟ اللہ غنی۔ اس عاشق رسول نے زبان حال سے ہو سکتا ہے کچھ اسی طرح کے الفاظ کہے ہوں کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال سارا واقعہ اسے سنا دیا کہ میں تو درود پڑھتا رہا، یہ سب کرم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور سے سنیے گا، پہلے کے لوگ کیسے عاشق رسول ہوتے تھے۔ وہ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور عدالت کے دوران چلا گیا، اب واپس آیا تو 3000 دینار لے کر آیا۔ کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، جو دوست بھی تھا جس نے قرضہ دیا تھا، وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے مجھے قلم اور کاغذ لا کر دیجئے، میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اس سے قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، بھی عاشق رسول نے وہ 3000 دینار جج کو واپس دینا چاہے کہ آپ نے دیے تھے، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو قاضی بھی کیسا تھا، کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکالے ہیں وہ میں نے واپس نہیں لینے، تم ہی ساتھ لے جاؤ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور سے سنیے، وہ شخص جو چند گھنٹوں پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اب 12000 دینار لے کر خوشی خوشی گھر کو جا رہا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو آج اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، دعا کا وقت ہے، تو دعا سے اول آخر